أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور وہ لوگ جو تم میں سے وفات پا جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یعنی شوہر کا انتقال ہو گیا اور بیوی پیچھے رہ گئی۔ وصیۃ لازواجہم، چاہیے کہ یہ لوگ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، متاعن، فائدے کا، خرچے کا، الی الحول، سال تک، غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر۔ جو لوگ انتقال کر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے وصیت کریں اپنے رشتہ دار لوگوں کو کہ سال تک ان کو خرچہ دیں اور گھر سے ان کو نہ نکالیں۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کچھ گناہ نہیں، فی ما فعلنا، جو وہ خواتین اور بیویاں کریں، فی انفسہن، اپنے حق میں، من معروف، قانون دستور کے مطابق۔ اللہ غالب حکمت والے۔ اس آیت کے اندر ایک حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو تو انتقال سے پہلے وہ یہ وصیت کرے کہ جو میری بیوی ہے 1 سال تک اس کو خرچہ دینا ہے اور 1 سال تک اس کو اسی گھر میں رہنے دینا۔ وہ اپنی خوشی سے سال سے پہلے کچھ کرتی ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن آپ لوگ اس کو نہ کہیں۔ یہ آیت منسوخ ہے۔ اس آیت کے اندر یہ بیان ہے کہ عورت 1 سال تک اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی، اس گھر میں رہے گی، اور جو اس خاوند کے وارث رشتہ دار ہیں سال تک وہ اس کا خرچہ برداشت کریں گے اور اس کو اس گھر سے نکلنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ لیکن اب حکم یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد سال تک عدت نہیں گزارے گی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر یہ عورت کہیں اور اپنا نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس عورت کو اجازت ہے۔ سمجھ آتا ہے؟ ہاں۔ والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، انتقال کر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا اور چھوڑ جائیں بیویاں، وصیۃ لازواجہم وہ وصیت کریں اپنی عورتوں کے لیے، کس بات کی؟ متاعن خرچے کی، الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج بغیر نکالے گھر سے، سال تک خرچہ اور وہ اسی گھر میں رہے۔ لیکن اب یہ حکم منسوخ ہے، رشتہ دار لوگ اس کے پابند نہیں ہیں شرعاً۔ اب
کیونکہ عورت کو اپنے خاوند کے میراث سے ملے گا، وہی اس کا حق ہے۔ ہاں، اگر وہ غریب، محتاج، مستحق ہے یا اس کے خاوند نے اتنا مال چھوڑا ہی نہیں ہے کہ اس کو میراث میں ملے، تو پھر جو اس کے رشتہ دار ہیں ان پر یہ حق بنتا ہے کہ اس غریب کی مدد کریں۔ دیکھو حضرات، ایک بات کو سمجھنا ہے، مالدار آدمی کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ حدیث میں ہے ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مالدار آدمی کے مال میں کچھ حق آتا ہے، اپنے خاندان کے غریبوں پر خرچ کرنا اس کے ذمے آتا۔ تو اس لیے اگر ایسی خاتون ہے تو اس کی مدد کرنا لازم۔ اگر وہ خواتین اپنی مرضی سے خود نکلتی ہیں اس گھر سے اور اپنے نکاح کا انتظام کرتی ہیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ کرتی ہیں اپنے آپ کے بارے میں، لیکن شرط یہ نہیں ہے کہ جو کرتی ہیں جو ان کی سمجھ میں آ جائے۔ من معروف، شریعت کے مطابق اور اپنے اس عرف اور رواج کے مطابق۔ سمجھ آتا ہے نا؟ شریعت کے اندر وہ عرف اور قانون رواج اس کا اعتبار ہے جو شریعت کے خلاف نہ ہو، اس میں ظلم نہ ہو۔ اگر ایک طریقہ بنا ہوا ہے خاندان کے اندر شریعت کے خلاف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خیال کیا جائے اس کا۔ اللہ غالب، حکمت والے۔